کیا تھا اس کے الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، میں نے کل آپ کو 2 ہینڈ آؤٹ بھیجے ہیں، ایک ہے 8 پیجز پہ ہے اور وہ ہے سورہ، کل جو ہم نے آیت پڑھ رہے تھے نا، اور اس کی تشریح سورہ تدبر القرآن سے 8 پیج یہ ہے، اور کیونکہ میں نے کہا آپ کے پاس تدبر القرآن نہیں ہوگی، وہ میں نے بنا کے بھیج دی آپ کو، اور پھر دوسری ہے دعوت القرآن سے، اسی کی تشریح میں نے کہا وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہوگی تو میں نے آپ کو بھیج دی ہے، اور دعوت القرآن کی تشریح 4 پیجز پر ہے۔ یہ مل گئے ہیں آپ کو کہ نہیں ملے؟ جی ہاں مل گئے، لیکن ایک ہی اس میں ہاں، دونوں ایک ہی ساتھ ہیں، مل گئے ہیں۔ جی جی ہاں مل گئے سر جی۔ جی سر۔ زرداد صاحبہ کل آپ نے سوال کیا تو اس کے سوال کے جواب میں بھیجے ہیں میں نے۔ جی سر جی، بڑا شکریہ، اور میں نے پڑھے ہیں، سارے پڑھے ہیں، میں نے تفسیر یہ ابن کثیر بھی پڑھی ہے، اور جو آپ نے بھیجی ہے وہ بھی، اور مولانا مودودی والی بھی، اور الحمدللہ اب آپ اس کی بتائیں تاکہ ہمارے دماغ میں صحیح چیز فٹ بیٹھے۔ اچھا، میں ساری بتاؤں گا۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ کا میں نے اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ نیٹ پہ جتنی تفاسیر ہے نا، ان کی تفہیم القرآن کی کئی ہیں جگہوں پہ ہے، کہیں بھی آیت سورہ زخرف کی 72 آیت کی کسی میں بھی نہیں ہے، جی ٹھیک ہے؟ جی لیکن تفہیم القرآن خود اس کے اندر موجود ہے۔ جی یہ جزاک سورہ احزاب کی ہے نا؟ تو اور کس کی ہے؟ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر سورہ احزاب کی، یہ آیت نمبر 72 کل پڑھ رہے تھے اور سوال کیا تھا ہماری بہن زرفراج صاحبہ نے، تو میں نے جواب میں جہاں جہاں قرآن سے مجھے ملے ہیں میں نے فوٹو بنا کے آپ کو ہینڈ آؤٹ بھیج دی ہیں۔ اب پڑھنے کی تکلیف آپ نہ کریں تو میرا کوئی گناہ نہیں ہے، میرا اس وقت میں اللہ کے ہاں مسئول ہوتا کہ میں آپ کو مکمل انفارمیشن نہ دیتا۔ پڑھا ہے الحمدللہ۔ جزاک اللہ سر جی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہترین ہے، اور یہ سارا میں نے کچھ پڑھا ہے، یہ بلکہ کچھ نہیں سارا ہی پڑھا ہے تقریباً میں نے، اور الحمدللہ اب آپ سے اس کی دیکھتے ہیں کہ پھر ذہن نشین ہو جائے۔ یہ چیزیں تو پڑھ لی ہیں، اب آپ بتائیں۔ اچھا، میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو پہلے ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے تو دہرائی کریں نا تاکہ آپ مجھے پتہ چلے کہ آپ نے کل کتنا سمجھا ہے، اور میں سوال کروں گا نام لے کر اور آپ نے مجھے جواب دینا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو افشاں صاحبہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ 11 پیجز کا ہینڈ آؤٹ اپنے سامنے رکھیں۔ ان الانسان لکفور مبین، حقیقت یہ کہ انسان کھلا احسان فرموش ہے۔ پھر سورہ ابراہیم کی 34 میں فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ نے تمہیں ہر چیز دی جس کو تم نے طلب کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو گن نہیں سکتے۔ بنا اس کو بتائیں افشاں صاحبہ کہ اللہ کی نعمتوں، اللہ فرماتے ہیں کہ تم نعمتوں کو گننا شروع کرو تو گن نہیں سکتے، یہ کیسے میں سمجھوں گا؟ مثال سے بتائیں۔ سر جی، انسان نہ شکرا ہے نا، وہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں وہ اس آپ پر نعمتوں کی مثال سوال سمجھا کریں، مجھے آپ مثال بتائیں کہ اللہ کی نعمتیں یہ نعمت عظمیٰ کم ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنا کے ہمیں بھیجا۔
یہاں سے بات شروع نہ کریں، بات شروع کریں اس نے پیدا فرمایا، پیدا بھی کس پانی سے پیدا فرمایا، پھر جی سر اس نے پیدا کمال کر دیا کہ اس انسان کو وہ صلاحیتیں، وہ ذرائع اور وسائل دیے کہ دنیا میں کسی اور مخلوق کو نہیں دیے، بلکہ پوری مخلوق کو اس کی خدمت پہ لگا دیا۔ جی سر جی دیکھیں نا، یا بات آپ بالکل ایسی کریں تاکہ سامعین مبہوت ہو جائیں۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں زمین کو سارا مٹی سے جسم بنایا، اور اسی مٹی زمین میں انسان کی ساری جسمانی ضرورتیں پوری کر دی۔ روح کو آسمان سے نازل فرمایا، روح کی غذا جو ہے وہی ربانی ہے، قرآن اور سنت ہے، وہ بھی دے دیا۔ کیا میں گن سکتا ہوں یا آپ گن سکتے ہیں؟ جی سر جی اللہ کی شان ہے ساری۔ اس کے بعد یہ جو ساری ان آیات میں پہلی زخرف کی 15 میں ہے لکفور مبین، پھر ابھی میں نے ابراہیم کی پڑھی ہے آپ کے سامنے لظلوم کفار، پھر آپ پڑھتے ہیں کہ آگے عادیات کی 6 اور 7 ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ساری آیات جو میں نے پڑھی ہیں، زخرف کی 15 ہو، ابراہیم کی 34 ہو، عادیات کی 6 اور 7 ہوں، انسان بڑا ہی ناشکرہ ہے، کفور مبین بھی ہے، ظلوم کفار بھی ہے، اور لکنود بھی ہے۔ زرتاج صاحب آپ مجھے بتائیں کہ انسان کیسے کھلا ناشکرہ ہے، اور پھر لظلوم کفار بھی ہے، جلدی بتائیں۔ سر جی انسان اس لیے ناشکر ہے کہ اس رب نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا۔ سب سے پہلے ہمارا جسم ہمیں دیا، آنکھیں، کان، دل، دماغ، سب کچھ دیا، قرآن دیا، رسول بھیجے، ہدایت ہمیں دی، اور ہم نے وہ راستہ چھوڑ کے شیطان کا راستہ اپنا لیا۔ ہم اپنے کاموں میں رشوت اور سود اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے لگ گئے، اور ہم نے سچائی کا راستہ چھوڑ اچھا، دیا۔ یہ بالکل سب آپ نے ٹھیک بتایا، ایکسیلنٹ۔ مجھے یہ بتائیں کہ انسان کیوں یہ سب کچھ کرتا ہے دنیاوی زندگی میں؟ کہ اس کو آخرت کا یقین نہیں ہے کہ میں نے پلٹ کے اپنے رب کے پاس جانا ہے اور جواب دہی دینی ہے، میں نے حساب و بالکل کتاب دینا ٹھیک ہے۔ کہا آپ نے، لیکن اس کے ساتھ آپ اگر یہ کہتے کہ اس کو دنیا کی زندگی اتنی پسند ہے جی کہ وہ آخرت سے غافل ہے۔ جی دنیا کی خوبصورتیاں ایک اسے اچھی منٹ، لگتی۔ آپ پہلے میری بات سنیں۔ دنیا اتنی عارضی کہ آپ کے کہاں ہیں والدین، دادا کہاں ہے، پردادا کہاں ہے، نانا کہاں ہے، پڑنانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ اتنی عارضی ہے، ہم روز دیکھتے ہیں۔ اور آخرت جو قرآن نے بار بار بتایا کہ نہ صرف دائمی اور ابدی ہے بلکہ بے مثال اور لازوال بھی ہے۔ بے شک۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اچھا، اب ایک سورہ قیامہ میں اللہ 14-15 میں کہتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، ولو القی معاذیرا، چاہے کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ اچھا، اب انسان کیسے جانتا ہے کہ اپنے نفس کو کہ وہ نفس گڑبڑ کر رہا ہے؟ ایسے جانتا ہے کہ اس کو پکتا ہے لیکن برائے بس معذرتیں پیش کر رہا ہے کہ یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ مثال دیں ذرا۔ جب تک سر اس کا نامہ ہی مال لکھا جا رہا ہے، اگر وہ منہ سے معذرتیں کرے گا تو اس کے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، اور ہاتھ اور پاؤں اور کھال نہیں 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 نہیں، یہ بڑی بات کی بات آپ کر رہے ہیں۔ دنیا میں اللہ کہہ رہے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا ہے کہ اللہ وہ سمجھتا ہے نیکی کیا ہے، برائی، فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ چیز اس کو بالکل پتہ ہے کہ برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے۔ تو اللہ نفس ہی بصیرہ، وہ اپنے نفس کو خوب جانتا ہے کہ یہ چیز میرے اندر موجود ہے، اور کتنی معذرتیں کرے کہ اوہو میں تو دنیا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یار دیکھیں نا بچوں کی فیسیں بھی دینی ہے، مکان بھی اچھا ہونا چاہیے، سب اچھا ہونا چاہیے۔ او بھائی، جو اللہ نے دیا ہے اس کو صبر کر کے اور شکر کر کے اسی پہ کائنات کرو،
قناعت کرو, دنیا کے چکر میں مت پڑو, تمہیں نفس اور شیطان اتنا دور لے جائے گا کہ اللہ سے غافل کر دے گا. اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی جی سر, بے شک سر. اچھا, اس کے بعد سورہ ہود کی 9-10 ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً, جب ہم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم انسان کو رحمت سے نوازتے ہیں. اچھا, یہ رحمت سے نوازنا دنیا میں کیا ہے ذرا جلدی بتائیں تاکہ ہم ایک ایک چیز کو سمجھ کے چلیں. ہاں جی, ہاں آ گیا. اچھا, تو اب اللہ نے اپنی رحمت سے وہ چیزیں جو اس پہ رحمت کر رکھی تھی وہ واپس لے لی. تو پھر کیا ہوتا ہے انسان, انہو لیئوس کفور, تو پھر وہ بڑا ہی مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے. تو کیوں, اس کا مطلب کیا ہے کہ جب اللہ نعمتیں دیتا ہے تو اس کو کہتا ہے ٹھیک ہے یہ میرا حق تھا, اور اب جب اللہ نے لے لی تو انتہائی مایوس ہو جاتا ہے. تو اس کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ جب اللہ نے نعمتیں واپس لے لیں, تنگ دستی آ گئی, اسے صبر صبر کرنا اور چاہیے شکر. تھا. کنڈیشن ہونی چاہیے تھی, جیسے اللہ سے لنک ہوتا تو وہ پھر اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا, لنک کو کیونکہ چھوڑیں, اللہ صبر کرتا, صبر کرتا. جی مایوس نہ ہوتا, بلکہ اس اللہ کا کہ امتحان ہے دنیا, مجھ سے دے دی تو میں شکر کرتا ہوں, نہیں دی واپس لے لی تو میں صبر کروں گا. اچھا, پھر آگے آیت میں 10 میں آتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ, پھر جب ہم اس کو مزہ چکھاتے ہیں نعمتوں کا, بعد الضراء, مصیبت کے بعد, تکلیف کے بعد, تنگ دستی سے خوشحالی آ گئی. مست, ہاں, جب اس کو وَلَئِنْ أَذَقْنَا نِعْمًا بَعْدَ الضَّرَّاءِ, مصیبت کے بعد ہم نے اس کو فراخی دے دی. لَيَقُولُنَّ, تو وہ ضرور کہتا ہے ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي, مجھ سے تو اللہ کا نام نہیں, مجھ سے برائیاں دور ہو گئیں. إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُور, تو وہ بڑا اتراتا ہے, پھولتا ہے اور فخر کرنے لگتا ہے. یہاں اس کو کرنا کیا چاہیے تھا جب اللہ نے مصیبتیں دور کر کے اس کو فراخی دے دی؟ شکر ادا کرنا چاہیے صبر تھا. اور شکر ادا کرنا چاہیے تھا. اس نے شکر ادا کرنا چاہیے تھا, لیکن وہ خوشی سے پھول گیا. یہ میں اپنے اوپر اپلائی کریں, یہ اس اللہ نے اس لیے بتائی ہیں کہ اللہ بتا رہا ہے کہ یہ ہے انسان ناشکرا. شکر کرنے والا, اگر اس کو نعمتیں ملیں تو شکر کر کے اللہ کا لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ, اور اگر اس کو مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے, کیوں کہ ان اللہ مع الصابرین. اچھا, صبر کے لیے سب سے ایک تو خود صبر کرنا, دوسرا کون سی چیز جو ہے وہ صبر کا باعث بنتی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے ہمیں اور ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں؟ کون سی چیز ہے؟ نماز. سر. نماز, بالکل. ایک ایک چیز سمجھیں تاکہ یہ میری زندگی کا حصہ بن جائے. اچھا, اب بڑی اہم آیت آ رہی ہے 19 تا 22 المارج کی, آپ کے صفحہ نمبر 2 پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا, ہم نے انسان کو بڑا تھوڑ دلا پایا. اذا مسته الشر, جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے, جزوعا, ہلا گلا مچا دیتا ہے. تو ہلا گلا مچانے کی بجائے اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ صبر کرنا چاہیے. صبر کرنا چاہیے تھا. شاباش ارم. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ, جب اس کو مال ملتا ہے, خیر ملتی ہے, منوعا, تو روکنے والا بن جاتا ہے. تو اس کو کیا کرنا چاہیے تھا جب اس کو مال ملتا؟ شکر ادا اچھا, مجھے بتائیں شکر کے کیا 3 مراحل ہیں؟ سر, پہلے تو دل میں یہ احساس پیدا ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے نعمتیں عطا کی, دل کا شکر. پھر اس کے بعد اس کو زبان سے شکر ادا کرنے کا یہ چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھائے ہیں اور حدیث میں آئے ہیں وہ. اور پھر اس کے بعد وہ جو نعمت اللہ نے اس کو دی اس کو اللہ کی راہ پر اللہ کی حکم کے مطابق استعمال کرتا ہے. تو شکر کی تینوں ویری گڈ, ایکسیلنٹ. اچھا, امداد میمن صاحب,
آپ یہ بتائیے کہ شکر کی اللہ تعالیٰ نے انتہا کیا بتائی ہے کہ شکر کون کر رہا ہے؟ جلدی بتائیں. نہیں میں ابھی آپ سے سیکھ رہا ہوں. آپ ہی بتائیے. عمران اوان صاحب منگلوری بتائیں کہ شکر کی انتہا کیا ہے، قرآن نے کیا بتائی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، بڑے غور سے سنیں، اگر آپ کوئی ہے تو بتائیں. عبداللہ. وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. شاباش شاباش شبانہ. فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. اللہ کے سارے شکروں کی انتہا یہ ہے کہ انسان صرف اللہ کی عبادت کرے. فَاعْبُدْ، اللہ، پس اللہ کی عبادت کر، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزاروں میں سے ہو جا. بہت عمدہ، بہت عمدہ شبانہ صاحبہ. اچھا، اب میں یونس کی 21 پڑھ رہا ہوں. دیکھیں قرآن کے مختلف جگہوں پہ کتنی پیاری صورتیں ہیں، ساری آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنَّا بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ. اللہ فرماتے ہیں جب ہم، لوگوں کا حال کیا ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آیَاتِنَا، تو ہماری نشانیوں کے معامل میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ جب اللہ نعمتیں دیتا ہے اور مصیبتیں دور کر دیتا ہے تو انسان کیا چال بازیاں کرتا ہے؟ جلدی بتائیں. سر وہ کہتا ہے کہ میں تو سیلف میڈ ہوں، اپنی ساری میری کمائی ہے اور میں اپنی مرضی سے جہاں مرضی خرچ کروں، جو وسائل اللہ نے دی ہیں میں اپنی مرضی سے تباہ کروں انہیں. یہ ایک کرتا ہے بات، سر. ایک بات. دوسری بات، دوسری بات یہ سر ایک کہ چال. مدد تو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں تو وہ کسی پیر، فقیر، ولی یا قبر والے کی طرف اس کا کر دیتا ہے کہ یہاں میں نے دعا کی تھی، ان کی وجہ سے میری یہ مصیبت ٹل گئی. شاباش شاباش شیرم. اب مجھے تیسرا ایک یہ بات بے حیائی، بتائیے. جب بے حیائی کے کاموں کے اوپر خوب خرچ کرنا، شادی بیاہ میں اسراف، آپ تبذیر. میرا سوال سنیں، وہ بات ہو گئی. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اللہ کے ساتھ مکر کرتا ہے اس میں شیطان کا کیا رول ہے؟ سر شیطان اسے ترغیبیں دیتا ہے، مختلف طریقے سے سکھاتا ہے کہ یہ کرو وہ کرو، شادی کر رہے ہو تو ایسے کرو کہ اس سے پہلے کسی نے کی نہ ہو، اب ماتم ہو گیا، کوئی فوتگی ہو گئی ہے تو اس پہ یہ کرو، اب کارڈ بناؤ اور وہ 40ویں کے، اور مطلب مختلف طرح کے فضول باتیں اسے سکھاتا ہے اور وہ اس کے پیچھے چلتا ہے، بالکل لوگوں کو آپ نے اپنی ٹھیک شان کہا. دکھاتا ہے. وسوسے ڈالتا ہے، خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، جیسے حضرت آدم کو دھوکہ دیا. دیکھیں یہ کتنی ان آیتوں میں ہمارے لیے رہنمائی ہے. قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب ہماری صحیح رہنمائی نہیں کر سکتی. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو اور مجھے اس قرآن سے جوڑا ہے. جی یہ سر، بات سمجھ آ بہت گئی اللہ آپ کا کو کہ نہیں شکر ہے. آئی؟ جی سر، الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا، اب ایک دو آیتیں رہ گئی ہیں جلدی سے. الفجر کی آپ کے صفحہ نمبر 3 پر ہے 15 اور 16. فَأَمَّا الْإِنسَانَ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، فَأَكْرَمَهُ، اور اس سے عزت دیتا ہے، وَنَعَمَهُ، اس کو نعمت دیتا ہے، فَيَقُولُ، تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ ربی اکرمن، میرے رب تو نے مجھے عزت دار بنایا. اچھا یہ ذرا مجھے بتائیں ناہید باجی کہ یہ اس میں کیا مسئلہ ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ نے مجھے عزت دار بنایا؟ جلدی بتائیں. اب بڑے غور سے سنیں، اگر کوئی اور ہے تو بتا دیں. سر وہ کہتے ہیں نا کہ میں اس قابل تھا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا، اپنی سر بڑائی کہتا ہے بیان میں نے کرتا ہے. اپنے عقل اور علم سے یہ سارا کچھ حاصل کیا ہے تو اس لیے مجھے عزت دار بنایا. نعوذ اللہ باللہ تعالیٰ نے دونوں موقعوں پر اللہ اسے کا انکار آزمائش کرتا میں ڈالا اور اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کیا کرتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے یا نافرمان ہوتا ہے. شاباش شاباش. تینوں جواب ٹھیک ہیں کہ
ربی اکرمن وہ اس لیے نہیں کہتا کہ اس کو اللہ سے اتنا تعلق ہے، بلکہ وہ یہ اس کو اپنی عقل کا، اپنے پلاننگ کا، جو اپنی خوبیوں کی وجہ سے کہتا ہے۔ اگر وہ واقعتاً شکر گزار ہوتا تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نعمتیں بھی دیں تو پھر اس کا شکر بجا لاتا، بجائے یہ جھوٹے دعوے کرنے کے۔ بڑی اچھی طرح سمجھیں، ایک ایک چیز کو سمجھیں۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، جب اللہ اس کو تکلیف مصیبت میں آزمائش میں ڈالتا ہے، فَقَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس کا رزق میں کمی کر دیتا ہے، تو فَيَقُولُ، پھر رب پہ کہتا ہے کہ رب کو کیا سناتا ہے؟ ربی اہانن، کہ تو نے تو مجھے ذلیل کر دیا۔ کیا بدبخت انسان ہے کہ اللہ نے تو دیکھنا چاہا کہ جب اس کو نعمتیں بارش کی، اس کو اکرام عطا فرمایا، تو اس نے جھوٹا تکبر کر کے کہا ربی اکرمن۔ اب کیا کہہ رہا ہے جب چیزیں واپس لے لیں؟ ربی اہانن۔ تو یہاں اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ صبر کرنا چاہیے تھا سر جی۔ صبر اور صبر شکر کرنا چاہیے تھا۔ اب میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں، کہیں نعوذ باللہ ہمارا یہ رویہ تو نہیں ہے جس کو اللہ اتنا کنڈم کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا یونس کی 12 میں، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ الضُّرُّ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت کا وقت آتا ہے، دعانا، تو ہمیں پکارتا ہے، لِجَنبِهِ، لیٹے ہوئے، او قائدن، یا بیٹھے ہوئے، او قائمن، یا کھڑے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جب ہم اس کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں تو کیا اس کا رویہ ہوتا ہے؟ مَرَّ لم يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ، کہ ایسا لگتا ہے کہ اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں اس مصیبت میں۔ ذرا نوٹ فرمائیں کتنا بدبخت انسان ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو اس اللہ کو پکارتا ہے، اور جو ہی مصیبت جاتی ہے تو پھر بھول جاتا ہے کہ کتنا میں نے اللہ کو پکارا اور اللہ نے دور کر دیا۔ وہ شکر کرتا، وہ اس کے علاوہ کیا کرتا ہے؟ وہ اسراف کرتا ہے۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت ہم خوشنما بنا دیتے ہیں۔ شیطان خوشنما بنا دیتا ہے کیونکہ اللہ نے شیطان کو اجازت دی ہے، اور یہ بندہ بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر، جب مصیبتوں میں گڑ گڑاتا تھا تو اس کو چاہیے کہ جب مصیبت دور ہوئی ہے تو اللہ ہی سے تعلق رکھے۔ اور مصیبتیں آتی ہی اسی لیے ہیں کہ انسان اپنے رب کے ساتھ پوری طرح جڑ جائے اور اسی کی عبادت کرے۔ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ اچھا، سورہ علق بالکل پہلے ابتدائی دور کی آیت ہے، 6 اور 7 میں صفحہ 3 پر پڑھ رہا ہوں۔ کلا، ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی، انسان تو سرکشی کرتا ہے۔ کب؟ الراہ استغنا، جب اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ بلا اس کی چیمہ صاحب یہ بتائیں کہ کب یہ انسان اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے؟ سر جب اس کو نعمتیں ملتی ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ میرا ہی حق تھا یا میری اپنی یہ اس میں کمالات ہیں اور میں جواب دینی کہ اس کو وہ سمجھتا ہے میں اب اللہ کی مجھے کیا ضرورت ہے، کیونکہ نعمتیں تو ساری مل گئی ہیں۔ تو بالکل اپنے آپ کو، حالانکہ بے نیاز کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے؟ اللہ الصمد۔ کیا بات ہے، کیا بات، اللہ الصمد، ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔ یہ ہے فہم قرآن۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمائے وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ أَحَدٍ، ہم نے ان میں سے اکثر کو پاس عہد کرنے والا، پاس عہد والا نہ بنایا۔ اچھا، تو اب مجھے یہ بتائیں، پہلے پاس عہد، سب سے بڑا پاس عہد یعنی عہد، سب سے بڑا عہد کون سا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت۔ سر جسے ہم عہد الست کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے روحوں سے لیا کہ تم میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور رحم کے رشتوں کو جوڑ کے رکھو گے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن آپ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی وہ آیت 38 اور 39 پڑھیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو فرمایا کہ تم اس جنت میں واپس آ سکتے ہو بشرطے کہ
کیا ہے وہ آیتیں؟ کس کو یاد ہیں؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى اور فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. رحمن یہ یاد رکھیں، یہ ہے عہد اطاعت کہ ہدایت اللہ بھیجے گا. اللہ کس کے ذریعے بھیجے گا؟ جلدی بتائیں. رسولوں کے ذریعے. رسول اور کتابوں کے ہاں، ذریعے. اور اگر آپ نے اس اطاعت کا حق ادا کیا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق ادا کیا، دنیا بھی دیکھ لیں، 13 سال مکے کے بعد 14ویں سال حکومت قائم ہو گئی اس میں مدینے میں، اور پھر شکر کی انتہا دیکھیں. آج بھی جتنے مغرب میں مسلمان ہو رہے ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثریت آپ کو ان کا کردار کہ حکمران ہو کے بھی کس عاجزی اور کس کم ذرائع اور وسائل کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں. اچھا، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. یہ فاسق کون ہے بلا یہاں؟ جنہوں نے اپنے جنہوں نے اس عہد کی عہد کو پرواہ پاس نہیں وہ نہیں اللہ کیا. کے عہد کو توڑتا ہے. جو شاباش. اور اللہ کے عہد کو جو نافرمانی اور سرکشی کرتا ہے وہ فاسق ہے. اب ذرا آ جائیں، میں نے آپ کو یہ جو کل آیت ہم نے پڑھی ہے سورہ سورہ احزاب کی، ہاں، اور میں نے آج کل آپ کو 2 دفعہ 2 ہینڈ آؤٹ بھیجے ہیں. ایک ہے اسی آیت کا جو وہ ہے تشریح سورہ اسے تفہیم اسے تدبر القرآن سے، اور وہ کیونکہ آپ میں سے اکثر کے پاس نہیں تھی میں نے بنا کے بھیج دی آپ کو کل. اور اسی طرح دوسری سورہ تفسیر آپ کے پاس نہیں ہوگی تدبر دعوت القرآن، وہ بھی 4 پیجز کی میں نے بنا کے بھیج دی ہے. اب آپ پڑھیں نہ پڑھیں یہ آپ کا کام ہے. میں نے کم از کم وہ حق ادا کر دیا جو میرے ذمہ تھا کہ تاکہ آپ کو مٹیریل کافی مل جائے. اور آپ ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ قرآن میں اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ کھول دے، خدا کے لیے قرآن کو اسی طرح سمجھیں جس طرح آپ یہ کلاس میں ہم سمجھ رہے ہیں. حدیث تدبر میں سے پڑھا ہے، الحمدللہ ہائی لائٹ بھی کیا ہے اسی آیت کو پیج نمبر 279 پر آپ نے کل لکھا ہے. ام عبداللہ صاحبہ، آپ کے پاس تو مجھے پتا ہے ساری تفاسیر ہیں، لوگوں کے پاس نہیں ہیں. تو جی جی سر، ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ چیزیں لوگوں کو سپلائی کریں. آپ بھی صرف حوالے دے کے نہ ٹھہر جایا کریں، بلکہ جو چیز ہمارے پاس ہے اس کا، جس طرح میں نے آپ کو ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے، آپ اس کا بنائیں واٹس ایپ پہ اور اس کو سب لوگوں کو بھیج دیں تاکہ پرنٹ کرا کے لوگ دیکھ لیں. سر جی ہمیں بتاتی رہتی ہیں اور ہمیں دیتی بھی رہتی ہیں جو ہماری استاد ہیں ام عبداللہ، الحمدللہ. لیکن جس طرح میں عمل چیک کرنا چاہیے کہ ہمارے طالب علم ان پہ ٹھیک عمل کر رہے ہیں کہ نہیں، ان کو وہی مجبور عمل، کرنا. جی وہ ہماری کوتاہی ہے سر جی، جیسے اب آپ اتنی محنت کر رہے ہیں سارا کچھ. اچھا بسم اللہ، آگے چلتے ہیں اب اس صورت پر. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَاتَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَاهَا. اللہ تعالیٰ کا دیکھیں کمال، دیکھیں، اور یہ سب اللہ کر سکتا ہے کہ اس نے کہ میں تمہیں امانت دیتا ہوں اطاعت عہد الہی یا اطاعت الہی کی، اور تم کو آزادی بھی دیتا ہوں کہ چاہو تو عمل کرو نہ کرو. جو عمل کرے گا اس کے لیے جنت جو ابدی اور نعمتیں بھی لازوال اور بے مثال. اگر نہیں کرو گے آزادی تمہیں دوں گا، نہیں کرو گے تو پھر دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی. اب اس شرط کے ساتھ جب یہ امانت اطاعت اس کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے انکار کر دیا. اب یہ چیزیں کیونکہ اللہ تعالی ممکن ہے یہ چیز سب کو پیش کی ہو اور انہوں نے انکار کیا ہو، یہ بالکل اللہ کے لیے ممکن ہے اور یہ ایسا ہی ہوا ہوگا. ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو قرآن میں بیان ہوا ہے. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حملها الانسان انه ظلوم جہولا. اچھا، اب اس میں
बड़ी तफसील से तदब्बर ने डिस्कस किया है कि ज़लूमन क्या है और जहूला क्या है। आप में से मैं उनसे जरताज साहिबा से, क्योंकि उन्होंने हैंड आउट भी पढ़े हैं, ये ज़लूमन क्या होता है और जहूला क्या होता है, इस आयत में के अंदर मुझे एक्सप्लेन करें, सबको एक्सप्लेन करें ताकि समझ आ जाए। सर जी, इस तरह मैं वजाहत नहीं कर सकती, आप बताएं। मैं इसमें अभी कंफ्यूज हूँ कि जल्दबाज भी है और जुल्म भी किया उसने अपने आप पर, क्योंकि नहीं नहीं नाफरमानी। नहीं नहीं नहीं, बस अब बस, अगर नहीं आता तो सुने मेरी बात, बड़े गौर जी से सुने, सर फिर सवाल करें, क्योंकि आपने पढ़ रखा है। ज़लूमन उस शख्स को कहते हैं, वो जानता तो है हकीकत क्या है, लेकिन उसके बावजूद जानने के बाद जुल्म करता है, तो ये बहुत बड़ा जालिम है। और इंसान को बिल्कुल पता है कि इस ऐद इताअत के क्या फायदे हैं मुझे दुनिया और आखिरत में, उसके बावजूद उसको बजा नहीं लाता, जुल्म करता है, सरकशी करता है, बगावत करता है। क्यों? उसको दुनिया पसंद है, उसको दुनिया की आर्जी दुनिया जो इम्तहान बनाई है अल्लाह ने, उसमें वो जुल्म इसलिए कर रहा है कि उसको फायदे पहुंच रहे हैं, आर्जी फायदे, और वो भूल रहा है कि अगर मैं, और फिर फसाद का बायस भी बन रहा है अपने सरकशी और बगावत की वजह से, इसलिए ज़लूम है, जानते बूझते हुए। इतनी बात समझ आ गई है आप सबको? सवाल करें पहले ताकि ये क्लियर हो जाए। जज़ाकल्लाह। अच्छा, जहूला जो है, इसको जाहिल से निकला है कि जहूला मुबालगे का सीगा है कि वो इतना जाहिल है कि जानते बूझते हुए जहालत का सबूत दे रहा है। उसको पता है कि दुनिया में भी भलाई और आखिरत में भलाई अल्लाह ने बयान कर दी कुरान में, वो दुनिया के लालच में जहालत का सबूत दे रहा है कि वो कुछ नहीं कर रहा कि उसकी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी। वो सिर्फ दुनिया के चक्कर में है, और अल्लाह फरमाते हैं कुरान में कि जो सिर्फ दुनिया के चक्कर में रहेगा, हम यहां तो उसको देंगे लेकिन आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं है। तो इसलिए ज़ुलूमन और जहूला हम में से वो लोग हैं जो जानबूझकर अल्लाह के अहकामात, कुरान से कोई ताल्लुक नहीं, गफलत में जुल्म भी कर रहे हैं और जहालत का सबूत भी दे रहे हैं। कोई सवाल, कोई चीज क्लियर ना हुई हो? नहीं, यहाँ पे एक और चीज भी मेरे ज़हन में आ रही है सर। जुल्म जो है बेसिकली अदल की जिद है, डिस्प्लेसमेंट है। ओ भाई, आप ठीक कह रहे हैं। जब मैं आपको बता रहा हूं कि सरकशी, बगावत जुल्म है, तो जाहिर है अदल के तो खिलाफ है। अदल के खिलाफ, सही। अच्छा, तो उन्होंने गलत इख्तियारात का इस्तेमाल किया, तो इसलिए उनको मतलब जुल्म का लफ्ज, और अच्छा, जाहिल अब इसलिए कि इल्म आगे होने के बावजूद। आयत नंबर आले इमरान की मैंने पेज 4 पे पढ़ रहा हूँ, आयत 196 और 197। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फला यगरुर का तकल्लुबुहुम फिल बिलाद। अच्छा, यगुर्रन्नक है, हाँ, यगुर्रन्नक। अच्छा, नून मेरा मिसिंग है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। यगुर्रन्नक, तुम्हें किसी धोखे में न डाले। किसका चलना फिरना? काफिरों का। अल्लज़ीना कफरू, अल्लज़ीना कफरू। जज़ाकल्लाह। तो उनका किसी धोखे में न डाले। नहीं, सॉरी, मोमिन में पहले है, अल मोमिन में बिल्कुल यगरुन्ना का नहीं है, ला यगरुर का तकल्लुबहुम फिल बिलाद। और फिर अब आते हैं सूरह 196 और 1, ला यगुरन्ना का तकल्लुबुल लज़ीना कफरू फिल बिलाद। अच्छा, आप इस मिसाल से बताइए किसी तारीख की या मौजूदा दौर की जिसमें आप इसकी हकानियत हम पर वाज़े हो जाए। सर तारीख में तो सर जी, कारून का मिसाल है कि लोग इम्प्रेस हो रहे थे उसकी शान शौकत देख के। आज भी ये है कि जो गलत तरीकों से कमा रहे हैं तो ऐश कर रहे हैं, तो लोग देख के इम्प्रेस होते हैं, जी इतनी गाड़ियां, तो इतने महल, तो ये तो वो। सर जी, तो अल्लाह के ये रसूल धोखे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाना के है। दौर में अबू जहल, अबू लहब और वलीद बिन मुगीरा वगैरह, सर जी ये माल तजारत लेकर शाम की तरफ सफर करते थे,
یمن کی طرف اور وہاں آپ سے لمبی خوب بات کر کمال رہے ہیں، میں نے مثال مانگی ہے آپ سے، آپ ایک واقعات کے ڈھیر لگا رہے ہیں. سر سنیں آج کے دور میں امریکہ، یورپ، یہ لوگ سر ارم، پھر بھی آپ موبائل بات کر رہی ہیں. سنیں میری بات، بڑے غور سے سنیں. آج بھی ہم کسی کوٹھی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اوئے ہوئے ہوئے کاش یہ میرے پاس ہوتی. او بھائی، اللہ نے اس کو آزمائش کے لیے دیا ہے، آپ شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالا، آپ دھوکے میں ہیں. اور اسی طرح ہم جب بھی کسی خوبصورت گاڑی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ گاڑی ہمارے پاس ہو، نعوذ باللہ. پتہ ہے اس گاڑی والے کا کیا حشر ہوگا آخرت میں، جو نافرمان ہے، جو سرکش ہے باقی میں. تو اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے. ٹرمپ کو دیکھ لیں، آج ہماری حکومت کتنی دھوکے میں ہے. سوچیں ذرا، کیا قرآن کو اسی طرح پڑھتے ہیں آپ سمجھ گئے ثواب ایسے نہیں ہوتا. کتنا بڑا تاریخی واقعہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ کسی دھوکے میں نہ پڑو، یہ چند روزہ زندگی ہے. کتنا ذلیل ہو گیا ہے خود یہودیوں کے درمیان نیتنیاہو، کتنا ذلیل ہو گیا ہے اپنا ٹرمپ عیسائیوں کے سامنے. سوچو ذرا. آگے قرآن نے کیا بات کی، متاع قلیل، یہ چند روزہ زندگی کا سامان ہے. اور انسان اپنے رب کی بات مان، جس میں تمہیں دنیا اور حقیقت، دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائے گا. کہ متاع قلیل، ایک چھوٹی سی بات. کیوں؟ ثم ماواہم جہنم، اور پھر اس کے بعد ان کا دنیا کی عارضی زندگی کے بعد جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا. موت ہو، برزخ ہو، محشر ہو، آخرت ہو، ہر جگہ ذلت. اور پھر اللہ خود فرماتے ہیں وَبِئْسَ الْمِہَادُ، جو بدترین جائے قرار ہے. اب آپ کو مجھے بتائیں کہ میں آپ کو کہوں کہ یہ دنیا میں تو آپ بڑی بڑی محلوں میں رہ لیں چند روز، اور اس کے بعد آپ کو جہنم کی سزا ہوگی. تو آپ مجھے بتائیں آپ کون سا چیز چوائس کریں گے؟ مجھے بتائیں. سر آخرت کو. کہ دائمی اور ابدی، بے مثال اور لازوال، اس لیے آپ اس کو پسند کریں گے. جی سورہ اثر یاد آ رہی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا بہت وعملوا بڑی الصالحات. آیت ہے، بڑی صورت ہے، چھوٹی سی لیکن معنی کے لحاظ سے پورے قرآن کا خلاصہ ہے. سبحان اللہ. یہی ڈاکٹر اسرار مرحوم نے بات فرمائی کہ اور اس کو بنیاد بنا کے پورے قرآن سے اس کو سبسنشیٹ کیا. کاش میں اور آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. اب آپ مجھے بتائیں نا کہ مجھے یقین مانے آپ کو اور مجھے کبھی دنیا نے مروب نہیں کیا. کیوں؟ ہم خواہش مند ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں آخرت نصیب فرما. آمین دنیا کو ہمارے لیے امتحان کی حیثیت دے تاکہ ہم اس کو امتحان سمجھ کے زندگی گزاریں دنیا کی. بے شک، بلکہ اب احساس ہوتا ہے کہ جو کچھ ہے اس کو بھی ہم تھوڑا تھوڑا کرتے، ہم زیادہ اپنے لیے نہ کرتے. بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے، جزاک اللہ. یہ قرآن جب سمجھ کے پڑھیں گے، ہائے ہائے. اللہ دیکھیں سورہ جاسیہ کی 3 حروف ہیں، پیج 4 پر بھی پڑھ رہا ہوں. غرتکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. کہ دنیا کی زندگی نے کیسے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ جلدی بتائیں. سر سارا ٹائم دنیا میں گزارتے ہیں، اللہ کو کم یاد کرتے ہیں. آپ اگر اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں نا ڈاکٹر صاحبہ، کس قدر لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پاگل ہو رہے ہیں. اور رہنا قبر میں جائیں گے تو ایک کفن کا کپڑا ہوگا، اور ہم دفن روز اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو کرتے ہیں. سر جی یہ پھر بھی دھوکہ ہم ہی ہے نا کہ جب ہمیں کہیں کوئی سیل نظر آتی ہے تو دوڑے پڑے ہوتے ہیں، اور نماز کا بھی وقت ہمیں احساس نہیں رہتا کہ نماز کا ٹائم گزری جا رہا ہے. بالکل بھاگم آپ دو. نے ٹھیک کہا میڈم. یہ دنیا اتنا دھوکہ ہے کہ یہ آپ سیل کی بات کر رہے ہیں، آپ کسی معاملے کو دیکھ لیں جو دنیا کے پیچھے پاگل ہیں، وہ ان کو کتنا بڑا دھوکہ ہے. اس لیے کہ آخرت دائمی، ابدی، بے مثال اور لازوال. وہ الحاکم دنیا کے التکاثر میدانی. ہاں، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کیا بات کہی آپ نے.
اگر قرآن نے تو اس طرح بتایا ہے، کھول کھول کے بتایا ہے. اب میں اور آپ قرآن کو نہ پڑھیں نہ سمجھیں نہ اس پہ عمل کریں تو یہ قصور ہمارا ہے. آگے سورہ فاطر کی آیت آ رہی ہے، اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. کیا یہاں اس آیت میں آپ سے بھی سوال ہوگا، پہلے پوری پڑھ لوں. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے نہ پائے. اب یہ مجھے بتائیں کہ یہاں اللہ کا وعدے سے مراد کیا ہے؟ سر جی یہ ہے کون سا پیج؟ یہ تو اب 5واں پیج آپ پڑھیں گے تو یہاں تو چار پر پیج ہے، 4 پیج پر ہے. سر اللہ کے دنیاوی وعدے سے مراد یہ ہے کہ قیامت ہو کر رہے گی. جی ٹھیک ہے. شاباش شیرم، دنیا کی ایکسیلنٹ. زندگی عارضی ہے اور وہ ابدی زندگی ہے جس میں نعمتیں بے شمار لازوال. ایرم نے جو بات کہی ہے نا ڈاکٹر صاحبہ، وہ پہلے کہ دنیا دھوکہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ دنیا عارضی ہے، دنیا امتحان ہے، اور ہم نے اس کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. یہ ہے دھوکہ. جی سر. کتنی پیاری آیات ہیں، کاش میں اور آپ اس کے آئینے میں اپنی حالت کو دیکھ کے. اچھا اب بڑے غور سے سنیے آیتیں آگے. 5 صفحہ 5 میں پہلی آیت ہے انفطار کی 6 تا 8. یا ایھا الانسان، کس سے خطاب ہے؟ جلدی بتائیں. تمام انسانیت سے. ساری انسانیت ہر سے. انسان سے، مسلمان ہو کافر ہو. ما غرک بربک الکریم، تجھے رب کریم کی طرف سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں، یہاں رب کریم کا لفظ آیا ہے اور اس کے ساتھ آیا کہ تمہیں کس چیز نے، رب کریم کے بارے میں رب کریم کا لفظ کیوں آیا ہے؟ سر یعنی رب کریم وہ رب جو جس نے تمہاری تمام ضرورتوں، روحانی جسمانی ہر قسم کی ضرورتوں کا خیال رکھا، وہ تم پہ اتنا کرم کرنے والا ہے، اور اس کی طرف سے تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا اس کے. شاباش، بہت اچھی ایکسپلینیشن رب کریم کی. اچھا ما غرک، تمہیں کس چیز نے دھوکا، یہ دھوکا کیا ہے ہمیں؟ سر جی جلدی یہ بتائیں. دنیا دنیا کی زندگی میں رہنا اور روز آخرت کو یہ دنیا کی رنگین شیطان کا زندگی. دھوکہ تھا، نہیں نفس ابھی تک کی غلامی. ٹھیک سر دھوکہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ مانیں اور اپنی نفس کی طرف چلتے رہیں. بس 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 آپ نے بالکل صحیح نہیں فرمایا. ہاں سر جی. جی سر دنیا کی اکاؤنٹ سر اور بندگی دنیا کی رب چھوڑ کے در بدر ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں. چھوڑیں بالکل. آپ دیکھیں آیت دھوکہ کے یہ اندر ہے کہ رہیے، ہمیشہ آیت کے اندر رہیے. آپ بار بھاگ رہے ہیں، ادھر ادھر کی سنی باتیں کر رہے ہیں. سر دنیا میں بہت آسائش و آرام ملے ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ ہم سنیں سے راضی ہے. ذکیہ صاحبہ، بالکل غلط کہہ رہی ہیں آپ. رب کریم جس نے تمہیں دنیا میں ساری چیزیں دی ہیں امتحان کے لیے، تم تو دھوکے میں پڑ گئے کہ وہی رب ہمیں آخرت میں بھی نوازے گا. یہ ہے دھوکا. کیا آپ نے رب کو کریم سمجھ لیا؟ نہیں. رب تم سے جب قیامت کے دن عین عدل کے مطابق فیصلہ کرے گا، تمہارا اعمال نامہ تمہیں ہاتھ میں پکڑائے گا، تو وہ رب کریم نہیں ہوگا، وہ رب عدل سیدھا ہر بات کا فیصلہ عین عدل کے مطابق کرے گا. کافروں کے لیے شدید العقاب ہوگا اور مومنوں کے لیے جو ہے وہ رحیم کریم اور سب کچھ ہوگا. یہ ہے رب کریم کے بارے میں دھوکے کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ تمہیں آخرت میں بھی نوازے گا؟ نہیں. دنیا میں تو اس لیے نواز رہا ہے کہ تمہارا امتحان ہے. آپ سمجھ میں آئیے بات؟ سر جی بہت سر اچھی. جی یعنی آخرت میں ہمارے عمل پہ فیصلہ ہوگا. سر یہ تو ہم سب کا مسئلہ ہے کہ ہم نے تو یہی کہا ہوا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کرم کرے گا تو آگے بھی کرے گا. بس وہ کریم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، اور یہی چیز ہمارے. سر سورہ کہف میں بھی باغ والے کا یہی مسئلہ تھا. پہلے آپ یہاں سمجھیں گے تو کاف کی بات بعد میں ہوگی. یہاں آپ سمجھتے نہیں ہیں اور فٹ کاف کی مثال لے آتے ہیں. پہلے دیکھیں کتنی آیت کلیئر ہے. یا ایھا الانسان، اے انسان،
माँ गर्रक बिरब्बिकल करीम, धोखा किसके बारे में? रब करीम, जिसने ध्यान नवाजा है। वो हम कहते हैं वहां भी, जैसे इरम ने कहा, अल्लाह कौन है? करीम इसलिए है कि अल्लज़ी खलक़का, उसने तुझे पैदा किया। किस चीज से पैदा किया और क्या बना दिया? फसव्वाका, फिर तुम्हारे कान, आंख, नाक, मुंह, पांव, हाथ ठीक ठाक लगाए। फअदलका, उनको बड़ा मुतनासिब बनाया। आप देखें कि इंसान ने जब रोबोट बनाया ना, तो बिल्कुल इंसान की शक्ल का, इसलिए कि वो उसको इंसान ही की शक्ल, उसी की जो अल्लाह ताला ने उसको पैदा फरमाया, उसको दुरुस्त बनाया, उसको मुतनासिब बनाया, वो ऐन उसके मुताबिक है कि मैक्सिमम यूटिलिटी उसी इंसान की होगी या उस रोबोट की होगी जो ये इंसान की शक्ल का होगा। और फिर फरमाया फी अय्यि, सवाल कीजिए, फी अय्यि सूरत मा, भाई आप सवाल करें, जब मौका होता है तो बोलती नहीं है आप। सर वो ये था कि अल्लाह ताला ने बेहतरीन साख्त बनाई है। अगर एक उंगली फालतू हो जाए ना, किसी की पैदाइशी होती है बाज़ अच्छा, औक़ात, अब उसे आप कटवाना पड़ छोड़े, जाता है। मैंने आपको बता दिया कि इतना ठीक ठाक मुतनासिब बनाया। अब आप मिसालों को छोड़े। फी खलक़ल अय्यि इंसान सूरत फी अहसन मा, तक़वीम। आप जरा अगली बात सुने। फी अय्यि सूरत मा शाअ रक्कबक, तुम्हें क्या किया कि इस सूरत में, जिस सूरत में चाहा तुझको जोड़कर तैयार किया, हाथ पांव सब जोड़े और उसको ऐसा तैयार किया कि जैसे आपने अभी डॉक्टर साहब से सुन रहे थे कि बिल्कुल मुतज़ासिब बना के ठीक ठीक जगह पे रख दिए। और ये है रब करीम। और तुम उसके बारे में धोखे होगे, तुम्हें आखिरत में भी नहीं। ये सारी चीजें उसने इसलिए दी कि दुनिया में देखे कि तुम वो अमल करते हो कि नहीं, कि आखिरत में जन्नत के मुस्तहिक होते हो कि नहीं। ये है इसका सर जी, सही। यहाँ जो सूरत में सलाहियतें, ताकतें, जो कुछ उससे हमें हर को अलग अलग दी, वो भी आएगा सूरत के साथ। ओ भाई, रब करीम ने क्या दिया आपको? सब कुछ आएगा भाई। जब रब करीम आ गया तो उसके करम का तो ये सारी दुनिया तख्लीक हो, सखर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द हो, जितनी उसके करम की इनायतों का नतीजा है जो हमें सलाहियतें, जराए, वसाइल मिले हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? उसके करम की कोई इंतहा ही नहीं है। अच्छा, कोई सवाल इन्फतार की अनाज 6 से 8 में? अब सुने, सूरह आदियात में अल्लाह ताला 8 आयत में फरमाते हैं, इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद। ये है इंसान की गुमराही का सबसे बड़ा सबब कि उसको सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत है, उस किसकी बुरी तरह मोहब्बत में, किसकी में मुब्तला है? मालो दौलत की। ये है गुमराही का सबब। और यही मालो दौलत कमाने के लिए वो 420 करता है, रिश्वतें लेता है। और आज मुसलमान हुकूमतों को देख लें, जजेस को देख लें। पाकिस्तान में तो पता है क्या मशहूर है कि वकील क्या करना है, जज कर लो, जो वकील को पैसे जज को देकर अपने फेवर में फैसला ले लो। कोई हया नहीं है इन जजों को कि इनकी माशरे में क्या इज्जत है। अगर आपको देखना हो तो साबिक चीफ जस्टिस क्या नाम था उसका, कि दुनिया में जलील हो रहा है। बाजवा, साकिब निसार। नहीं, साकिब निसार नहीं, नहीं सर, ये अभी जो आया था फायज ईसा। क्या बात कर रहे हैं आप? ईसा, बाजवा कह रहे हैं, ईसा, काजी फायज ईसा। देखें कुरान कितनी बड़ी हकीकत है, और मैं आप किस कदर गाफिल हैं। अल्लाह ताला कहते हैं ये इतना माल से मोहब्बत करता है कि बनी इसराइल की 100 में देखें, कुल लौ अंतुम तमलिकून खज़ाइन रहमत रब्बी, अगर तुम्हें अल्लाह ताला अब रहमत के खजानों पर तुम्हारे कब्जे होते, ये जितने खजाने अल्लाह के पास हैं, तो क्या होता फिर? लअम इज़ल्लम सकतुम खशियत इन्फाक, तो तुम खर्च हो जाने के अंदेशे से जरूर इनको रोक रखते। वकानल इंसान कुतूरा, और इंसान वाकई बड़ा तंग दिल वाक़या हुआ है। जरा नोट फरमाएं
کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے خزانے ہیں اگر کسی انسان کے قبضے میں ہوتے تو روک لیتا. اللہ تو نہیں روکتا نا. کن کو بھی دے رہا ہے؟ سرکشوں اور باغیوں کو بھی دنیا میں دے رہا ہے. کیوں؟ آزمائش ہے. انسان ہوتا نا کہتا نا 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 بابا یہ تو کل ختم ہو جائے گا. سر جی ابھی بھی انسان ایسا ہی ہے جس کے کئی لوگ ایسے ہیں جس کے پاس جو چیزیں زیادہ فراوان ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ میں کسی کو شیئر نہ کروں، کسی کو نہ دوں. اسی لیے تو ناشکر ہے نا کہ جی اگر ناشکر نہ ہوتا تو اللہ کی دی ہوئی دولت میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا. بے جو یہ شک. نہیں کرتا وہ نمازیں جتنی مرضی یہ پڑھ لے، اپنے آپ کو جتنا مرضی یہ نیک کہہ لے، مال کا خرچ کرنا یہ ایسی صفت ہے جو مومن کی. آپ دیکھیں نا، خدا کے لیے پڑھیں سورہ بقرہ کی آیت 177 آیت البر، پوری پڑھیں سمجھیں، ورنہ آپ کسی دن کہیں گے تو میں آپ کو کھول کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا. سر جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس کو دو چیزیں اللہ نے عطا کی، ایک علم اور اس نے تقسیم کیا، اور ایک مال جس کو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یہ دونوں لوگ جو ہیں اللہ کو بہت محبوب ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اس کے علاوہ اتنی حدیث ہیں، قرآن بھرا پڑا ہے، کاش میں اور آپ پڑھیں. سر کوئی بڑا دل کر کے نکالے بھی تو صحیح نا اپنے مال کو اللہ کی راہ میں. اب سنیں ذرا آگے آیت 28. انسان خلقتاً ضعیف ہے، یہ اس کی اندر کمزوری ہے. آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ انسان کی کمزوریاں کیا ہیں اور ان کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے. اچھا کمزوری تو ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی دور کرنے کا طریقہ پڑھیں گے، لیکن کمزوریوں کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ کو 1000 دفعہ میں بتا چکا ہوں. جلدی بتائیں. سر پہلی بات تو یہ ہے کہ کمزوریوں کا پہلے احساس ہو اور ان کا پتہ چل جائے کہ میرے اندر کمزوری آپ سے میں نے ایک سوال کیا ہے، آپ لمبی چوڑی تقریر کر رہے ہیں کہ ان کمزوریوں کو دور کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ بتایا ہے. سر قرآن اور سنت کے ساتھ ہمارا مضبوط تعلق ہو. فی سبیل اللہ. ایک منٹ جن صاحبہ نے یہ کہا ہے کون سی آیت کوٹ کریں؟ بتائیں آیت، کوئی بھی بتائے. اب سنیں غور، آپ کے ہینڈ آؤٹ میں موجود ہے، آپ نے نہیں پڑھا، مجھے صاف پتہ چل رہا ہے. پیج 7 پہ آیت ہے سورہ یونس کی 57. یا ایہا الناس، ساری انسانیت سے خطاب، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس اپنے رب سے کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی ہے، وہ نصیحت قرآن ہے. یہاں اب آپ کو پن پوائنٹڈلی اللہ نے بتا دیا کہ ساری تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں، ہر قسم کے سوالوں کے جواب قرآن میں ملیں گے جس سے انسان دوچار ہوتا ہے. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ ساری سینے کی بیماریاں ہیں، دولت کی ہوس، آپ کا کفر، آپ کا نفاق، آپ کی حسد، سب. تو اللہ کہتے ہیں شفاء لما فی الصدور. یہ ہے آیت. آپ اگر یہ آیت نہیں آتی تو یاد کریں آپ اس کو. وہدن، اور یہی ہدایت ہے. جب ہدایت پر عمل کرو گے تو پھر وہ آپ اللہ کی رحمتوں کا رحمت، ہدایت کے بعد رحمت کا مطلب ہے ہدایت اختیار کرو گے تو رحمت ملے گی، لیکن ملے گی کن کو ملے گی؟ وہ آیت آپ کے سامنے ہے بھائی. جی مومنوں کو للمومنین، جو اس پر پکا سچا اس قرآن پر ایمان رکھ کے اس پر عمل کریں گے. آپ خدا کے لیے قرآن کو پڑھنا سیکھیں. میں اب اس پہ آئیں گے، اب پہلے تو ہم واپس چلتے ہیں. اچھا سورہ نساء کی 28 میں اللہ فرماتے ہیں، میں آیت 5 پہ پڑھ رہا ہوں، پیج 5 پہ، یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ تم سے بندیوں کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں. وخلق الانسان ضعیفا، انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے. تو پھر صحابہ کرام اور صحابیات اور ان سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اتنے طاقتور تھے اور کتنے دل والے تھے؟ کوئی کمزوری نہیں تھی ان میں. کیوں نہیں تھی؟ قرآن پہ عمل کرتے تھے سر.
انہوں نے قرآن سے اپنی کمزوریوں کو دور کر کے ان کو طاقتوں میں بدل دیا تھا، قوتوں میں بدل دیا تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں، سبحان اللہ، یہ کیسی روم کی 54 جو ہے وہ انسان کی پیدائش سے بڑھاپے تک کا کتنا عمدہ تبصرہ ہے۔ اللہ الذی، اللہ تو وہ ہستی ہے، خلقکم من ضعف، تمہیں کمزور پیدا کیا۔ کیسے کمزور پیدا کیا؟ انسان کا بچہ کسی جانور کے بچے سے زیادہ کمزور ہے۔ آپ دیکھیں وہ جب تک جو گائے کا بچہ پیدا ہوتا ہے یا بکری کا، فٹافٹ پکڑ لیتا ہے تھن کو دودھ پینے کے لیے۔ اس بے وقوف انسان کے بچے کو بالکل پیدائش کے وقت پتہ نہیں ہوتا جب تک ماں اس کو اللہ نے محبت ڈالی ہے اس کو اپنے دودھ پلاتی نہیں ہے، کتنا کمزور ہے۔ آپ پہلی بات سنیں، اس وقت تبصرے مت کریں، جب میں سوال کے لیے کہوں تو پھر کہیں۔ آپ لوگ مائیں ہیں، آپ بالکل اس کو فیل کر سکتی ہیں۔ اچھا، پہلے تو پیدائش بھی کمزور، دوسرا ثم جعل من بعد ضعف، ہاں، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں نے ان کو ضعف کے بعد قوتاً، طاقت دی۔ دھڑکپن اور جوانی کو دیکھ لیں آپ، ایک ایک چیز آپ کے سامنے ہے۔ ثم جعل من بعد قوت ضعفا، پھر اس کو جوانی سے جب بڑھاپے میں لائے پھر کمزور کر دیا۔ وشیبہ، اور بڑھاپا۔ کیا شان ہے اللہ کی، آگے جو بات بکئیے نا، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، وہ علم اسی کا برحق ہے اور اس نے جو کچھ کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے، کیونکہ عالم کل ہے اور قدیر طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، جو چاہے پیدا کرے جو چاہے نہ پیدا کرے۔ تو ساری باتیں جو ہیں اس کے علم اور قدرت پر منحصر ہیں، اور وہ کیونکہ دونوں کا مالک ہے اس لیے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور جو وہ کرتا ہے وہ بالکل عین عدل کے مطابق ہوتا ہے۔ اب سوال کریں، کوئی سوال نہیں ہے؟ اچھا، اب چلیں آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا وقت زیادہ لوں گا۔ انسان جلد باز ہے، دیکھیں کمزوریوں کا ایک ایک آیت آپ کے سامنے ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عُجُولًا، انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے۔ انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے ارد گرد، خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، انسان جلد باز مخلوق ہے۔ دیکھ لیں کس قدر جلد بازی کرتا ہے دنیا کے چکر میں، آخرت کو بھول جاتا ہے، آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ نحل کی آیت 4 ہے صفحہ 6 پر، اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان من نطفۃ، انسان کو ایک نطفے سے، مخلوط نطفے سے پیدا کیا، اور پھر اتنی صلاحیتیں دیں کہ ان صلاحیتوں کی وجہ سے کیا کرتا ہے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو کھلا جھگڑالو بن گیا۔ کیا کہتا ہے وہ، بھائی اللہ کہاں ہے، نعوذ باللہ، یہ انسان کہتے ہیں اور آج کہہ رہے ہیں۔ پیدا کس سے کیا، کس بانی سے کیا، بنا کیا دیا، اور اس کے بعد اس کی حرکتیں دیکھیں۔ اولم یر الانسان، کیا انسان غور نہیں کرتا، ان خلقناہ من نطفۃ، کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا، پیدا کر کے اس کو وہ صلاحیت دی کہ وہ کیا کہتا ہے، وہ خصیم مبین، سری جھگڑالو بن گیا، کہ کہتا ہے اللہ کہاں ہے، یہ سب تو میرا اپنا کمال ہے، نعوذ باللہ، میرے عقل کا کمال ہے۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ لیکن رب ایک تنبیہ دے رہا ہے، اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اب یہ پیدائش کا پورا مرحلہ دیکھ لیں۔ وَنَعْلَمُ، اور ہم خوب جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کے نفس میں کون سے وصف سے آتے ہیں، یہ بھی اللہ کو پتا ہے۔ ذرا علم کی انتہا دیکھیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں۔ یہ ہے رب کا کمال
اور اب ساری خامیاں میں نے گن دی ہیں آپ کے پیج 7 پر کہ ناشکرا بھی ہے، تھردلا بھی ہے، جلد باز بھی ہے، ضعیف بھی ہے خلقتاً، اور تکلیف پر مایوس ہوتا ہے، تکلیف پر اللہ سے گڑ گڑاتا ہے، خوشحالی میں پر شیخی اور بخل کرتا ہے، خوشحالی میں اللہ کو بھول جاتا ہے، مستغنی ہونے پر سرکش اور نافرمان ہوتا ہے، مستغنی ہونے پر دین کا باغی ہوتا ہے، لالچی اور مال پر فریختہ ہوتا ہے، ظلم اور جہول ہے کہ امانت اٹھا لی، کافروں کی چلت پھرت اور مادی ترقی کا دھوکہ اس کو ابھی بھی آج بھی لگا ہوا ہے۔ دنیا زندگی ایک دھوکہ ہے، شیطان مردود کے دھوکے کا آپ نے سن لیا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکے کے بارے میں سن لیا، وسوسوں کے بارے میں سن لیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا چیز اس میں چھوٹی ہے جو قرآن و حدیث میں بیان نہ ہوئی ہو؟ شاباش، کوئی سوال؟ کتنی ڈیٹیل سے رب پاک نے دیکھ لیں کر دیا ہے، ہم لوگوں کے لیے راستے کھول دیے ہیں سر، اور ابھی بھی ہم لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھوں گے تو ہم لوگ واقعی جھگڑالو ہیں۔ کیا آپ بہن آپ بات سنیں، آپ اندازہ کریں کہ ہم اس قرآن کے قریب نہیں جاتے جس نے ہمیں سارے وہ راستے بتائے ہیں۔ کمزوریاں بھی دور کرو، پھر ان پہ عمل کر کے دنیا کے مزے لوٹو اور آخرت میں بھی دنیا بھی رشک جنت بن جائے۔ سوائے قرآن کے اور کوئی کتاب نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ ہینڈ آؤٹ کتنا مجھے اور آپ کو آئینہ دکھاتا ہے قرآن و سنت کا۔ سر جی یہ جو آخر میں لفظ ہے نا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہائے 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 ہائے، یہ اگر آپ کو مجھے اس کا پوری طرح احساس ہونا، کبھی برائی نہ کریں، کبھی بھی، اور اللہ کے کسی حکم کو نہ چھوڑیں۔ بے شک۔ اب اگلا ٹاپک ہے جو کل کریں گے، قرآن مجید کی روشنی میں انسانی کمزوریوں کا قابل علاج۔ ذرا پڑھ کے آئیں کیونکہ کل پھر میں نے آپ سے نام لے کے جب پڑھاتے وقت سوال کرنے ہیں، اور پچھلا پوری طرح پڑھ کے آئیں تاکہ آپ جو ہے تو یہ کل انشاءاللہ ختم ہوگا۔ آپ کو کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کتنا اہم ٹاپک ہے، اور اس کو ہم قرآن سے جب تک نہیں سمجھیں گے پوری طرح سمجھ نہیں آئے گا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل سر، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور ویسے ہم لوگ جتنی بھی مغز کھپا لیں تو اس طرح نہیں سمجھ سکتے ہیں جیسے آپ سمجھا رہے ہیں۔ ہاں نا، اسی اللہ لیے تو پاک سر آپ کو جی تو میں بہت نے جزائے پڑھی خیر ہے، اب دے۔ یہ ساری تفسیریں میں نے پڑھی ہیں، سب کچھ کیا ہے، مگر پھر بھی میں نے کہا کہ آپ بتائیں۔ اب جو آپ نے بتایا تو وہ فوراً دماغ میں آ گیا اور میں نے لکھ لیا، الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک سب کو توفیق دے، سب اسی طرح عمل کریں اور قرآن اور سنت کو سمجھیں۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو معاف کر دے، ہم لوگوں سے کوئی غلطیاں ہوتی ہیں۔ جزاک اللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزاک آمین اللہ۔ ثم آمین۔ اللہ پاک آپ کو بہت بہت ہی اپنے فضل اور کرم سے بہت خوبصورت جزائے خیر دے سر، اور ہم لوگوں کو ہر وقت اس رب کی ذات کا شکر ادا کرنے والا بنائے، آمین۔ اور ہم لوگوں کی اولادوں کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو، جو بہن بھائی بیمار ہیں، جو دوست احباب بیمار ہیں، ان کے لیے اللہ پاک اپنی محبت سے ان کے لیے آسانیاں فرما دے، ان کی تکلیفوں کو، بیماریوں کو دور کرے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے اور دنیا پہ امن قائم کر دے پروردگار۔